السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل مرغیب جس میں آذر کو شیف کا کورس کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، وہ بھی ہبا کو بتائے بغیر، اور وہاں جا کر بھی ہبا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پورے 6 سال گزر گئے لیکن آذر نے ہبا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ادھر حسن کو بھی جرمنی میں سیٹل ہوتے ہوتے پورے 6 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں وہ کبھی پاکستان نہیں آیا اور ہبا نے بھی اس کے نام پر 6 سال گزار دیے۔ حسن کی بہن آفاق کی بھی شادی جنید سے ہو گئی۔ آفاق کی شادی کروانے والی ہبا ہی تھی۔ شادی کے بعد تو آفاق کا شوہر بھی ہبا پر ہی بوجھ بنا ہوا ہے۔ اس نے ہبا کی ڈیزگنیشن پر بینک سے لون لیا تھا لیکن وہ اب انسٹالمنٹ نہیں بھرتا، اس لیے بینک والے ہبا کو ہی کال کرتے ہیں۔ جنید شاید اپنے سسرال آیا تھا، وہاں ہبا بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ جنید سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کے بینک سے کال آئی تھی، آپ نے جو لون لیا تھا اس کی انسٹالمنٹ اس مہینے بھی پے نہیں کی۔ یہ سن کر جنید کو غصہ آتا ہے اور شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہبا سے کہتا ہے کہ لون تو میں نے لیا ہے، پھر بینک والے تمہیں کیوں فون گھما دیتے ہیں، جس پر ہبا نے اسے یاد کروایا کہ آپ نے لون میرے ڈیزگنیشن پر لیا تھا، اس لیے اگر آپ انسٹالمنٹ پے نہیں کریں گے تو بینک والے مجھے ہی کال اور ای میلز کرتے رہیں گے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ ٹائم پر انسٹالمنٹ پے کر دیا کریں۔ گھر واپس جا کر جنید تو آفاق پر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری کزن خود کو سمجھتی کیا ہے، مجھے بار بار یہ احساس کیوں دلاتی ہے کہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ تو جواب میں آفاق نے بھی کہہ دیا کہ شکر کرو اس نے صرف لون کا ہی کہا ہے، ورنہ جتنے احسانات وہ کر چکی ہے نا، اگر وہ گننے بیٹھ جاتی تو تمہارے تو لینے کے دینے ہی پڑ جاتے۔ اسی بات پر آفاق اور جنید کا جھگڑا ہو جائے گا۔ جنید تو آفاق پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا۔ آفاق اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے اور جا کر اپنی والدہ کو بتا دیتی ہے کہ جنید نے ہبا کی بات کا برا منایا ہے اور مجھ پر غصہ بھی کیا ہے۔ اب آفاق کی والدہ ہبا کو فون کر کے کہیں گی کہ تم جنید سے معافی مانگ لو، کیونکہ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو میری آفاق کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جنید اور اس کی ماں میری آفاق کا جینا حرام کر دیں گے۔ اب حسن کی محبت کی خاطر ہبا نہ چاہتے ہوئے بھی جنید سے معافی مانگ لے گی۔